السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ آپ کے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 120 اور 121 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ اللہ رب العزت شرک اور شیطان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان کی چالوں سے انسان کو آگاہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا یعدہم ویمنیہم، وہ جو شیطان ہے ان سے وعدے بھی کرتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان کا وعدہ بھی کھوکھلا اور اس کی امید بھی کھوکھلی، یعنی وہ لوگوں کو امیدیں دلاتا ہے کہ تم آخری نبی کی امت ہو، نبی نے سفارش کرنی ہے، اللہ نے سفارش کا حق دینا ہے، اور نبی رحمت للعالمین ہے، وہ کیسے اپنی امتیوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے۔ یعنی جس طرح یہود و نصارہ خوش فہمی میں مبتلا تھے، مسلمان کو بھی اس نے پیدا کر دیا، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں میں شرک کو ہرگز معاف نہیں کروں گا، خبردار میں شرک کو ہرگز معاف نہیں کروں گا، دوسرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، البتہ اگر انسان صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، نہیں ہے وعدہ شیطان کا مگر دھوکہ، غرور، فراڈ۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ کہ شیطان کے بہلاوے میں نہ ہو، وہ تمہیں آرزویں میں پھنسا کر سبز باغ دکھا کر تم سے جو وعدے کر رہا ہے وہ سراسر فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہاں سے فرار کی کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ایسے واضح انداز میں، صاف ستھرے آسان الفاظ میں صاحب بتا دیا کہ اگر تم نے شیطان کی پیروی کی، شیطان کے پیچھے چلے، اس کے پیچھے لگ کر شرک اور کفر میں مبتلا ہو گئے، اللہ فرما رہے ہیں پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوزخ میں چلے جاؤ گے تو پھر سمجھ لو وہ ایسا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے کہ اس میں کوئی فرار بچ نہیں سکتے، وہاں سے تم بچ کر نہیں نکل سکتے، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو ہرس اور ہوس دلا کر سبز باغ دکھا کر ایسے رستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان اللہ سے دور لے جائے انسان کو۔ تو آہستہ آہستہ انسان جب ہرس اور ہوس کا پجاری ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جال میں پھنس جاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ جہنم کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ اور جب تک انسان زندگی کا اصل مقصد نہیں سمجھتا، یعنی اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع فرما برداری کرنا، اور اس کے حکم کو ماننا، یعنی اعمال صالحہ کی طرف جو ہے نا اپنی رغبت جو ہے، اگر شیطان کے پیچھے چلے گا وہ تو آپ کو نہیں چلنے دے گا، وہ آپ کو یعنی اس پہ نہیں چلنے دے گا۔ ہم نے دنیا کا معیار جو ہے کامیابی جو ہے اس کو جاہ و جلال، کاروبار، ملازمت، آمدن یہ بنا لیا ہے کہ دیکھیں جی اللہ کا کتنا کرم ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اللہ کا کتنا کرم ہے، میرے پاس اتنی کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، یہ بینک بیلنس، یہ وہ، یعنی یہ کوئی معیار نہیں ہے زندگی کا، یا اللہ کی رضا کا یہ معیار نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، ان کی جو پوزیشن تھی کھانے کو نہیں ملتا تھا کہ اللہ آپ ان سے ناراض تھے، دو وقت کا فاقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 3 دن تک متواتر ہمارے گھر میں آگ جلی ہو، اگر صبح جلیا تو شام کو نہیں، یعنی شام کو کھانے کو نہیں، شام کو ملا تو صبح کو نہیں ہے، یہ پوزیشن ہوا کرتی تھی۔ تو کیا اللہ ان سے ناراض تھے؟ اگر کامیابی کا معیار یہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو دنیا مافیہا کی دولت ہوتی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری خام خیالی ہے، ہم اس میں الجھ کر رہ گئے
کہ بھئی بس دیکھیں جی وہ دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ کا کرم اس پہ ہے جو ہدایت کے رستے پہ ہے، اللہ کا کرم اس پہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، اللہ کا کرم اس پہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رحم دل بنایا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا بنایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ کی یاد میں چلنے، اللہ کی یاد میں رونے والا بنایا، اللہ کے حکامات پر چلنے، اس پر اللہ کا انعام، اس شخص پر اللہ کا انعام ہے۔ دنیاوی دولت کوئی معیار نہیں ہے کامیابی کا، بھلے کا، اللہ کی رضا کا، کبھی بھی دولت ہے تو بھی اللہ کی رضا، اللہ راضی ہے، نہیں، اللہ کی رضا کا معیار دین اسلام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں۔ اگر انسان اور اس پر چل رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، بھلے اس کے پاس ایک وقت کی روٹی ہے، بھلے اس کے پاس پہننے کو اچھا کپڑا نہیں ہے، بھلے لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، یہ بھی ایک بات ہے کہ جی دیکھیں جی بڑا چودھری ہے، بڑا خان ہے، لوگوں میں بڑا، یہ بھی دیکھیں، ذرا پیچھے چل کے دیکھیں کہ اللہ والے ان کو کتنا تنگ کیا گیا، کس طرح انہوں نے زندگی اپنی گزاری، بادشاہوں نے، بڑے لوگوں نے ان کو کس طرح حقارت کی نظر سے دیکھا، ان کو کس طرح پریشان کیا۔ تو یہ دیکھیں، زندگی کی کامیابی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا معیار اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھیں وہ انسان کس حد تک اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر چل رہا ہے، کس حد تک وہ دنیا دار والوں کے ساتھ اس کے تعلقات اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہیں، اس کی کتنی زندگی اللہ اور اللہ دین کے مطابق ہے، یہ ہے کامیابی کا معیار۔ اللہ رب العزت یہ دنیاوی مال ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ انسان کو یہ کھانے پینے یہ ہونی چاہیے، صاحب ہر چیز کرے، دنیا داری کے لیے بھی کرے، لیکن اس کو معیار نہ بنائے، اس چیز کو معیار نہ بنائے، بس اللہ کی طرف شیطان سے ہر وقت پناہ مانگتا رہے، اللہ کی پناہ مانگتا رہے، شیطان مردود سے بچتا رہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتا رہے، تو یہی کامیابی کا ایک رستہ ہے جو جس سے انسان سرخ رو ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے چالوں سے بچائے، اور اللہ رب العزت خاص کرم سے، اپنی شفقت اور مہربانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔